بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی زبان بولتا ہوں، وہی زبان لکھتا ہوں، وہی زبان پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں جو امام بخاری بولتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بولتے تھے، جو حضور کے بچپن میں بولی جاتی تھی، جو حضور نے بنی حنیفہ کے قبیلے میں جا کے سیکھی، اس کی گرامر میں، اس کے صرف و نحو میں، اس کے ڈکشن میں اور محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور آج بھی عربی زبان کا اعلیٰ ترین معیار وہی زبان ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی مثال بغیر تشبیہ کے، اگر کوئی اچھی اردو میں تقریر کرے اور اردو میں روانی میں غالب کا ایک مصرع یوز کر لے، لوگ پھڑک جاتے ہیں۔ غالب تو ابھی 150 پونے 200 سال پہلے کے ہیں، 1866 67 وغیرہ میں مرے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جتنا غالب کا جملہ چمکتا ہے اردو میں نگینے کی طرح، اس سے لاکھ گنا زیادہ قرآن کے الفاظ عربی میں نگینے کی طرح چمکتے ہیں۔ آج بھی زندہ زبان ہے تو اس لیے چمکتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ جہاں حضور کی سیرت محفوظ ہے، قرآن پاک بھی محفوظ ہو، اس کی زبان بھی محفوظ ہو۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی اسی طرح کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بعض اہل علم نے، ادیبوں نے اپنی زندگی کے 60 70 سال اس میں لگائے کہ عربی زبان کا محاورہ اور قرآن پاک کے اسلوب کے بارے میں عربوں میں جو کچھ ہے اس کو محفوظ کریں اور ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچائیں۔ آج وہ ریکارڈڈ ذخیرہ موجود ہے۔ قرآن پاک نے جس علمی روایت کو جنم دیا تھا، وہ روایت مسلمانوں میں ایک نئے علمی دور اور ایک نئے علمی اثر کا ذریعہ بنی، صرف دنیا اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے: پری قرآنک انٹلیکچوئل ہیریٹیج، پوسٹ قرآنک انٹلیکچوئل ہیریٹیج۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے علمی تحقیق کے بارے میں کیا دنیا کو دیا؟ لمبی گفتگو ہوگی تو بہت وقت درکار ہوگا۔ 3 بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید واحد مذہبی کتاب ہے جس نے مذہبیات اور عقل کو دونوں کو آپس میں اس طرح انٹیگریٹ کیا ہے کہ نہ عقل کا تقاضا مجروح ہو، نہ مذہب کا تقاضا مجروح ہو۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی روایت مذہب اور عقل کو انٹیگریٹ نہیں کر سکی۔ اگر مذہب کا دامن تھاما تو عقل کا دامن چھوٹ گیا ہاتھ سے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر بھٹا صاحب پڑوس کی بات کر رہے تھے، ہمارے پڑوسیوں میں دیکھ لیں، 65 کروڑ پتہ نہیں کتنے دیوتا مانے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے عقائد ان کے پڑھے لکھے لوگ مانتے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن سے بڑا شاید فلسفی ہندوؤں نے پیدا نہیں کیا۔ ہندوستان کے صدر رہے، آکسفورڈ میں فلسفہ پڑھاتے تھے، ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے۔ ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے 2 جلدوں میں، انڈین فلسفی۔ اس انڈین فلسفی میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ذہانت سے ہندوؤں کی تمام خرافات کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے۔ بندر کو دیوتا مانتے ہیں، بوڑ کے درخت کو دیوتا مانتے ہیں، پیپل کے درخت کو دیوتا مانتے ہیں، سانپ اور بچھوؤں کو دیوتا مانتے ہیں۔ ان کی انسان جب تعبیر کرنا چاہے انٹلیکچولی تو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہر بڑی سے بڑی خرافات کو پیش کر سکتا ہے انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کے ساتھ۔ انہوں نے ہر چیز کو جسٹیفائی کر کے دکھایا کہ ہندو، اس سے یہ تصدیق ضروری کہ ہندوؤں کے یہ عقائد ہیں اور ہندوؤں کا بڑے سے بڑا فلسفی ان کو اون کرتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ دوسروں نے منسوب کر دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اون کیا، اس کو انٹرپریٹ کیا۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے عقل اور مذہب دونوں کو پہلے دن سے یکجا رکھا۔ نہ عقل کا دامن چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ مذہب کا دامن چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں دین کی رہنمائی ہے، اس کی رہنمائی میں عقل کو کام کرنا چاہیے۔ جہاں دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، وہاں عقل سے کام لینا چاہیے۔ پورا فقہ اسلامی کا ذخیرہ جس کی میں نے پہلے مثال دی تھی، وہ عقل اور نقل یعنی عقل اور مذہب کی مکمل انٹیگریشن کا نمونہ ہے۔
فقہ کے لفظی معنی ہی ہیں ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. Unless you have a deep and profound understanding, you cannot have a study of Islamic law. Islamic law, by definition, is based on a deeper and profound study of the divine wisdom. That divine wisdom is to be interpreted, has to be interpreted in the light of human intellect and reasoning. اس طرح سے دونوں انٹیگریٹڈ ہیں. یہ جو علم حدیث کا ذخیرہ ہے جو صرف نقل پر مبنی ہے، اس میں عقل سے بہت کم کہا جا سکتا ہے. صحابہ کرام نے اس کے تحفظ کے لیے جو جو عقلی اور تعبیری ذرائع ہو سکتے تھے وہ سب استعمال کیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ سوچنے پر زور دیا. سوچو اور ان دونوں ذرائع سے کام لو. جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں عقل سے، اور جہاں نقل کی ضرورت ہے وہاں نقل سے کام لو. جب مسلمانوں کی علمی روایت جنم لے رہی تھی اس وقت دنیا میں دو بڑی روایتوں کا غلبہ تھا، ایک یونانی ایک انڈین. دونوں کے یہاں غیر عملی فلسفائزنگ یا انٹیوشنلائزنگ کا رجحان موجود تھا. ہندوؤں میں تو ہر چیز دل کے حوالے سے کہی جاتی تھی. ہندوؤں میں کوئی عقلیات کا معیار سوائے میتھمیٹکس کے اور نہیں تھا. یونانیوں میں ڈیڈکٹیو لاجک تھی جو ایبسٹریکٹ تصورات کی بات کرتی تھی. ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی روشنی میں مسلمانوں نے انڈکٹیو میتھڈ کو اختیار کیا جو سائنس کی بنیاد ہے. اگر انڈکٹیو میتھڈ قرآن پاک نے نہ دیا ہوتا اور مسلم علماء نے اس کو ترقی کر کے ڈیولپ نہ کیا ہوتا تو کوئی سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی تھی. ڈیڈکٹیو میتھڈ کی بنیاد پہ سائنس نہیں چل سکتی، فلسفے چل سکتے ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز بیان کیے جا سکتے ہیں. ارسطاطالیس جو سب سے بڑا فلسفی کہلاتا تھا اپنے زمانے کا، اس کا خیال یہ تھا کہ ہماری بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے اس لیے کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں تعداد میں. اپنی دو بیویاں تھیں، ان سے نہیں پوچھا بیچارے نے کہ ذرا بیوی تمہارے منہ میں کیا دانت ہیں، انہی سے پوچھ لیتا پتہ چل جاتا. اس لیے کہ انڈکٹیو ایکسپیرینس کا ایمپیریکل اسٹڈی کا رجحان نہیں تھا. ایک ڈیڈکٹیو لاجک کا مزاج چلا آ رہا تھا جس نے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی. آج ان کا فلسفہ، ان کی فزکس، ان کی میٹا فزکس آپ دیکھیں تو بعض بڑی بنیادی باتیں ایسی جو غلط معلوم ہوتی ہیں. قرآن پاک نے توحید کی تعلیم دی. توحید کی تعلیم کا بڑا براہ راست اثر ہے سائنسی تحقیق پر. آپ کہیں گے کیوں؟ توحید تو ایک مذہبی عقیدہ ہے، اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ توحید محض مذہبی عقیدہ نہیں ہے. یہ بقول علامہ اقبال کے محض علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ زندہ قوت ہے دنیا میں. ایک انقلابی پیغام ہے توحید. وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز تمہاری دسترس میں ہے، ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے. اگر کوئی چیز دیوتا ہو تو دیوتا پہ تحقیق نہیں ہوتی. اگر بادل دیوتا ہے تو دیوتا پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی. اگر دریا دیوتا ہے تو دریا پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی. اگر درخت دیوتا ہے تو دیوتا پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی. ریسرچ جب ہو سکتی ہے جب آپ اسے اپنی خدمت اور استعمال کی چیز قرار دیں. قرآن پاک نے اس کو آپ کے استعمال کی چیز قرار دیا. اور ہر غیر خدا، غیر اللہ کی تمام صفات اور جو تصورات لوگوں کے ذہن میں تھے وہ قرآن نے ختم کر دیے. اور اس ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا کہ تمہاری خدمت اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے. مسلمانوں نے دوسروں سے سیکھنے میں کبھی تعامل نہیں کیا. یونانیوں سے میتھمیٹکس، یونانیوں سے میڈیکل سائنس، ہندوؤں سے میتھمیٹکس سیکھی تو ہمیشہ ان سے منسوب کیا. آج تک وہ طب یونانی کہلاتی. لیکن اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن اگر دیکھنا ہو، کبھی جرمنی جانا ہو تو وہاں ہائیڈلبرگ میں ایک میوزیم ہے میڈیکل کا، میڈیکل سائنس کا، جہاں ابن سینا کی اور ابوبکر زکریا رازی کی کتابوں کے لیٹن ترجمے اب تک رکھے ہوئے ہیں جو 600 سال وہاں بطور ٹیکسٹ بک کے پڑھائے جاتے تھے. اور اس میوزیم میں جا کے دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ایسے لگا جسے پاکستان کے کسی گاؤں یا دیہات میں، پاکستان کے کسی گاؤں یا دیہات کے دواخانے میں چلے گئے. وہ دوائیں کوٹنے کا آلات اور وہ رس نکالنے، عرق نکالنے کے جو پرانے طریقے ہوتے تھے. یہ پتہ چلا کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہماری میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے یہ ابن سینا اور زکریا رازی کی مرہون منت ہے. اسلام کی تاریخ اور تحقیق پر گفتگو تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. میرا یہی میدان ہے، اسی کو پڑھنے پڑھانے میں
زندگی کا بیشتر حصہ گزرا ہے، اس لیے پرچیاں بار بار آنا واقعی ایک معقول بات ہے. میں لمبی بات اس پہ کر سکتا ہوں. I don't have time to be brief. جیسا کہ کسی نے کہا تھا بریف بات کرنے کے لیے زیادہ لیاقت کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. کم لیاقت کا آدمی بریف بات نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس کم فہمی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.